بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا، بڑا تذکرہ ہے، بڑا کچھ ہے۔ پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟ امام صاحب کو اتنے درے مارے جاتے تھے کہ جب آپ کا کرتا اتارا جاتا تھا تو اس سے خون نچڑ رہا ہوتا تھا۔ آج ہم مسند امام احمد بن حنبل اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور جب ہم اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہے میں کتنا بڑا آدمی ہوں، 14 جلدوں کی کتاب میں سے حوالہ دے رہا ہوں۔ اس بندے سے پوچھو جس نے لکھی ہے، اس سے پوچھو جس نے یہ کمال کیا ہے، اور اتنا بڑا آدمی اور سچا اور بادشاہ مار رہا ہے۔ ایک دن اس نے تانا بھی دیا، کہنے لگا احمد بن حنبل مجھے بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، پر لوگ آپ کی سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا آپ کے پیچھے کیوں نہیں چل رہی؟ کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا؟ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے اتنا ہی کافی نہیں کہ تو میرے اوپر ظلم کر کے بھی مجھے سچائی کہہ رہا ہے، یہ میری جیت کافی نہیں؟ اور فرمایا اگر تو نے رزلٹ دیکھنا ہوا نا تو تیرا اور میرا رزلٹ جنازے والے دن نکلے گا، جنازہ فیصلہ کرے گا۔ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدو نہ میں دسیا میخارا نو میخانے وچ جام ٹوٹ جان گے، اے میخانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ کوئی آسان بات ہے؟ فرمایا یہ جنازے والے دن پتہ چلے گا۔ حضرت بقی الدین ابن مخلد ایک بزرگ گزرے، محدث تھے، کہتے میں اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا تو میرے استاد مجھے کہنے لگے کہ تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم تھوڑا ہے۔ آج کل نہیں یہ لوگ بات کرتے، کئی دفعہ ایسا مرید ہم بھرتی کر لیتے ہیں کہ وہ ہم سے وزنی ہوتا ہے، اس میں شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، یہ طریقت کے لوگوں کے لیے بات ہے، لیکن ہم نہیں اس کو کہتے کہ تو آگے چلا جا۔ پرانے بزرگ یہ کام کرتے تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا بہت سارے لوگوں کو بابا فرید کے پاس بھیج دیتے تھے، کہتے تھے وہاں انداز کچھ اور ہے، تیرا ذوق وہاں پورا ہوگا۔ خیر اس طرح میں جاتا نہیں، چونکہ اب نہ کوئی مرید ہونے جا رہا ہے اور نہ کوئی بھیج رہا ہے، مرید ہونے والے بھی کوئی نہیں، وہ بھی تعویذ ہی لینے جا رہے ہیں۔ حضرت سلطان بہو سے کسی نے کہا تھا زندگی میں بڑے مرید ہوئے، کہنے لگے نہیں، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، جو ملے ہے طالب زردہ ہو۔ آئے ہیں لوگ تعویذ دھاگا لینے، رب دا طالب کوئی نہ ملے گا، جو ملے ہے طالب زردہ، وہ لینے آئے تھے تعویذ، ہم نے بھی دیکھ کے بھیج دیا، بات ختم ہو گئی۔ شاہ بقی الدین ابن مخلد کے استاد فرمانے لگے کہ بیٹا تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم تھوڑا ہے، اگر تو نے صحیح طرح پڑھنا ہے تو بغداد امام احمد بن حنبل کے پاس چلا جا، صحیح طرح پڑھنا، پھر وہ تیری تشنگی ختم کریں گے، تیری پیاس بجھا دیں گے، چلا جا۔ کہتے ہیں میں کشتی میں بیٹھا آنے کے لیے، رستے میں طوفان آ گیا، کشتی کو جانا کہیں اور تھا، چلی کہیں اور گئی، ایک جزیرے پہ ہم اترے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پیسے ویسے بھی ختم ہو گئے، پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا، بغداد کی سمت کا تعین کر کے پتہ کر کے اس طرف میں چلنے لگا پیدل۔ ہمارا بچہ ماشاءاللہ سے جو ابا جی سے پورے پیسے لے کے جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے، اس کا بھی پورا پریشر ہوتا ہے ابا جی کے، آپ کو پتہ نہیں میں پڑھائی کر رہا ہوں، حالانکہ بعد میں پیسے سارے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے، ابا جی کو دیتا، لیکن پریشر کریٹ کرتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں آپ کے حکم پر، لہذا آپ میرا احسان مانیں، معاذ اللہ تعالی۔ کہتے میں تعین کر کے بغداد کی سمت چلنے لگا، شہر بغداد دی کی یہ نشانی، کہتے میں جا رہا ہوں اس سمت، پتے بھی کھانے پڑے رستے میں، 1.5 مہینہ لگا تو میں بغداد پہنچا۔ اب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ جب میں نے کہا نا امام احمد بن حنبل تو ایک زمانے میں نام بجتا تھا، ڈنکا بجتا تھا، آج جیل میں۔ جب کہا نا امام احمد بن حنبل تو جس سے پوچھا کہنے لگا چپ کر جا، ان کا ذکر نہ کرنا، تو ان کا نام لیتا ہے جیل ہی جاتا ہے، ان کا نہ نام لینا، خبردار۔ کہتے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ مخالف ہو گیا، امام صاحب کا دارالعلوم تو بند ہو گیا، وہ تو گھر میں قید ہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ ذوق اگر اسٹوڈنٹ کا بنتا ہے نا تو استاد پڑھانے والا نہ بھی نہ ہو تو وہ استاد کے سینے سے علم کھینچ لیا کرتا ہے۔
کھینچ لیا کرتا ہے۔ خواجہ فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، تو حضرت نے انہیں بڑا کچھ نوازا، تو کچھ لوگ کہنے لگے حضرت جی اسی کو سارا کچھ دے دیا ہے۔ فرمانے لگے بیلیا ادیاں داواں ہی بڑیاں سن، یہ تو مینوں ریڑک کے مکھن کٹ کے لے گیا ہے، ادیاں داواں ہی بڑیاں سن۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پیارے، انہیں طریقہ ہوتا ہے دعا لے لیتے ہیں اور کچھ کہتے رہتے ہیں حضرت جی دعا کرنا، اور دعا لینے والا کام کوئی نہیں کرتے، کہتے رہتے ہیں دعا کرنا۔ کہتے میں لوگوں نے کہا کہ وہ مدرسہ بند ہے آپ کہاں جائیں گے؟ تو میں نے کہا میں کہیں بھی جاؤں کوئی ذریعہ حضرت تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ان کے گھر کو بادشاہ نے سب جیل بنا دیا ہے، سپاہی دروازے پہ کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی ایک بندہ کہنے لگا اتنی نیکی کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں ان کا دروازہ دکھا سکتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے میرے لیے اتنا بھی کافی ہے، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، اتنا بھی میرے لیے کافی ہے۔ اس نے دور سے کھڑے ہو کے کہا وہ جہاں سپاہی کھڑے ہیں نا وہ امام صاحب کا دروازہ ہے۔ شاہ بقی الدین صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تو اب جا، اب دیکھنا میں علم کیسے حاصل کرتا ہوں، صبر دیکھو، استقامت دیکھو، حوصلہ دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا اپنے سر سے ٹوپی اتار کے کسی کو دے دی اور بال میں نے بکھیر ڈالے سارے، ایک جگہ سے دو جگہ سے کرتا میں نے پھاڑ لیا، ہاتھ میں نا میں نے پیالہ پکڑ لیا مانگنے والا، تینوں لب دیاں آپ گواچے۔ میں نے نا پیالہ پکڑ لیا ہاتھ میں مانگنے والا، اور جس جگہ گلی میں امام صاحب کا گھر تھا نا پہلے کونے پہ صدا لگائی 1 دینار کا سوال ہے۔ کہتے ہیں 1 دینار ملا پھر دوسرے دروازے پہ آیا، 1 دینار ملا پھر تیسرے دروازے پہ آیا، مجنو بن کے وچ بازاراں کدی ککھاں وانگ رلائے تے کدی کہایا کنبا سارا سر نیزے اتے چڑھائے، سجنا یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس وٹائے۔ فرماتے ہیں میں نا مانگنے والا بھکاری بن کے مانگنے والا، میں امیر باپ کا بیٹا تھا پر میں مانگنے والا بن گیا۔ میں نے پھٹے پرانے کپڑے، ایک دروازے پہ 1 دینار، امام صاحب کا بھی دروازہ آیا، کہتے میں نے صدا دی 1 دینار چاہیے تھا۔ کہتے امام احمد بن حنبل دروازے تک آئے، اور جب میرے پیالے میں کاسے میں دینار ڈالنے لگے تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا میرے محبوب کریم کی حدیثوں کے وارث اور جانشین، میں تو کہاں سے چلا ہوں، تجھ سے حدیث سیکھنے آیا ہوں، مجھے خیرات نہ دے، مجھے میرے مصطفیٰ کی 2 حدیثیں پڑھا دے۔ تو کہتے ہیں شیخ کی آنکھوں میں، امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے یار میں ابھی سوچ رہا تھا اسٹوڈنٹ ہی کوئی نہیں، کس سے حبیب کی باتیں کروں، آج تو پڑھا دوں گا تو کل کیسے آئے گا۔ عرض کی حضور جب تک آپ جیل میں رہیں گے میں بھکاری بنا رہوں گا، مانگنا جو ہے نوکر کی تے نخرا کی، جب لینا جو ہے تو ختم ہو گئی بات، پہ اللہ سیدھا رکھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کئی مہینے، 1 2 4 دن نہیں کئی مہینے میں ہاتھ میں نا پیالہ لے لیتا اور گلیوں میں گھومتا۔ 1 دینار کا سوال ہے، استقامت، صبر، حوصلہ۔ آپ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کا دروازہ آتا تو وہ 1 دینار بھی روز دیتے اور حدیثیں بھی روز ہی پڑھاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر وقت بدل گیا، پھر حالات تبدیل ہو گئے، بادشاہ چلا گیا اور نیا آ گیا۔ فرماتے ہیں وہ امام صاحب کا عقیدت مند تھا، اس نے مدرسہ بڑا بنا کے دیا، اس نے مسند بچھا کے دی۔ پہلے دن جب امام صاحب مسند حدیث پر جبہ پہن کر، امامہ باندھ کر، خوشبو لگا کر ممبر پر بیٹھے حدیثیں بیان کرنے، فرماتے ہیں جب میں آیا نا سامنے تو میں انہیں دیکھ کے رو پڑا، وہ مجھے دیکھ کے رو پڑے۔ فرماتے ہیں انہوں نے کہا رستہ چھوڑ دو، اسے آگے آنے دو۔ جب میں آگے آیا تو امام صاحب فرمانے لگے پہلے بھی بڑا پڑھایا تھا، اب بھی زندگی بھر پڑھاؤں گا، پر جس صبر اور استقامت سے تو نے پڑھا ہے، جو مزہ ان دنوں میں آیا ہے شاید دوبارہ کبھی نہ آئے۔ تھوڑا حوصلہ پیدا کریں، تھوڑا استقامت